حکومت کے جواب کتنے تسلی بخش ہیں؟ آرمی چیف کیا موقف اپنا سکتے ہیں؟ فوج میں اس ساری کی ساری سچویشن کا، صورتحال کا کیا پیغام گیا ہوگا؟ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو توسیع کی وجوہات حکومت بتا رہی ہے، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کنونسنگ اور مناسب ہیں 3 سال کی توسیع کے لیے؟ انہوں نے وضاحت دی پریس کانفرنس میں بھی کہ جو حالات ہیں، حالات میں تو بہت سارے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو چیز ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت حکومتیں اپنی سہولت کے مطابق دیکھتی ہیں کہ وہ کس شخص سے کمفرٹیبل ہیں، اس سے کتنا کام لے سکتی ہیں۔ اور جنرل باجوہ نے چونکہ ان کو اکنامک فیلڈ میں بھی بڑا ہیلپ کیا ہے، ان کو فورن پالیسی کے معاملات میں بہت ہیلپ کیا ہے، جہاں چائنا کے ساتھ اور آپ کہہ لیجئے کہ مڈل ایسٹ میں مختلف ملکوں کے ساتھ، ایون امریکہ کے ساتھ وہ پارلیز وغیرہ کرتے رہے ہیں۔ اور جب امریکہ سے وزٹ سے آئے تھے تو مجھے اس وقت کا پتہ ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ کے ذہن میں قطع نہیں تھا وہ کوئی ایکسٹینشن کے چکر میں نہیں تھے، لیکن وہاں سے امریکہ سے آنے کے بعد غالباً حکومت نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جناب ان کو ایکسٹینشن دی جائے، کیونکہ انہوں نے ان کی افادیت سمجھی اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ جو اکنامک ریفارمز کی کمیٹی ہے اس میں بھی ان کو ڈالا، پھر مڈل ایسٹ سے انہوں نے ان کے لیے لون وغیرہ ارینج کر کے دیے۔ تو وہ چیزیں ہیں، یہ ساری حکومتیں یہ مسئلہ کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جنرل کیانی کو جو ایکسٹینشن دی تھی اس کے پیچھے بھی ان کی اپنے ہی کمفرٹ تھا جس کی وجہ سے دی۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب یہ جنرل پرویز مشرف کو پروموٹ کیا گیا تو اس وقت بھی میں نے دیکھا اور اب بھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی گورنمنٹ دائیں بائیں سونگتی پھرتی تھی، وہ پیچھے آئی بھی اور لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ ان میں پتہ کریں کہ کون سا جنرل ہے جو ہمارے لیے موافق ہے، کہ ہمارے بارے میں اچھا سوچتا ہے تاکہ اس کو ساتھ چلا سکے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے ہر کسی کے ساتھ بعد میں اختلافات پیدا ہوئے، لیکن یہ سارا ان چیزوں پہ چلتا رہا۔ اور اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ پتہ کر کے تو اس سے کوئی اپنی مرضی کا آدمی لگاتے ہیں، اگلے دن ہی وہ آدمی جو ہے یا وہ جو جس کو چیف بنایا جاتا ہے وہ اپنے ادارے کا آدمی ہوتا ہے، وہ کسی کا ذاتی نہیں بنتا۔ اس کی بڑی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ادارے کی اپنی ایک تو اسٹرینتھ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس نے مشاورت کرنی ہے اپنے کور کمانڈر سے اور چلنا ہے اس نے کور کمانڈرز کے ساتھ۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ادارے کا سربراہ اور ادارے کا یہ آدمی رہتا ہے، کسی کا پولیٹیکل ساتھی نہیں ہوتا۔ وہ آپ نے خود نے بھی ظاہر ادارے میں سرو کیا ہے، اب کیونکہ آرمی چیف کو بھی ریسپونڈنٹ بنایا گیا ہے، آپ کے خیال میں ان کا کل کیا موقف ہو سکتا ہے، آپ کی نظر میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اب یہ تو عدالت نے فیصلہ کیا، حقیقتاً تو میرے نقطہ نگاہ سے جنرل باجوہ کا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ جنرل باجوہ کو اگر بلائیں بھی تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جناب اس پورے نوٹیفیکیشن کے پروسیس میں تو کہیں فگر آؤٹ نہیں ہوتا، میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر حکومت نے کچھ کرنا تھا تو اس میں حکومت کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پروسیجر کیا ہے یا رولز کیسے انہوں نے کرنے ہیں۔ میرے لیے تو صرف یہ ہے کہ حکومت حکم دے دے کہ آپ گھر چلے جائیں تو گھر چلے جائیں گے، اگر حکومت کہے گی کہ آپ ابھی نہیں جائیں تو نہیں جائیں گے۔ یہ جنرل باجوہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس پروسیس میں، اس پروسیجر میں ذاتی طور پہ کہیں آتا نہیں ہے۔ ان کا رولز اینڈ ریگولیشنز میں کہیں بھی ان کا اپنا کوئی ایسا یا ثوابدیدی اختیار نہیں ہے کہ وہ حکومت کو کہہ سکیں کہ جناب مجھے ایکسٹینشن دے دی جائے۔ لہٰذا ان کا سٹانس یہی ہوگا کہ میں نے مانگی نہیں ہے، اگر حکومت نہیں دینا چاہتی تو نہ دے، لیکن اگر حکومت دینا چاہتی ہے تو پھر حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروسیس اور پروسیجر کیا ہے، میں نے تو نہیں ان کو بتانا۔ مطلب اس پوری ایپیسوڈ میں جو 19 اگست سے ہے معاملہ اور بار بار غلطیاں ہوئی ہیں حکومت سے ظاہر ہے، جس کی آج تصحیح بھی کی گئی، عدالت نے بھی سوال اٹھائے، فوج میں کیا پیغام گیا ہوگا اس سارے کے سارے معاملے سے؟ آپ اس کو یوں دیکھیں کہ یہ امبیرسمنٹ ہے آرمی کے لیے جو نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کا اس میں رول نہیں ہے۔ اصل کام جو کرنا تھا وہ آپ کے بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو سارے پروسیجرل کام ہیں یہ بیوروکریسی کے ہوتے ہیں، اور پولیٹیشین جو اوپر بیٹھتے ہیں، جو وزیر وزراء وغیرہ بنتے ہیں، ان کو عموماً یہ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ان چیزوں کے اوپر بہت تفصیل اگر ہو تو وہ سمجھتے ہیں انہی لوگوں سے ہیں جو بیوروکریٹس ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ بعض لوگوں کو جو کہ اس میں ملوث تھے یا جن کا ذمہ داری تھی، جن کو کرنا چاہیے تھا، وہ بیوروکریٹس ہیں یا کوئی بھی، تو ان کا کچھ محاسبہ ہونا چاہیے۔ فیو ہیڈز شوڈ رول کہ ایک کرائسس آپ نے ملک میں کھڑی کر دی۔ یہ تو آپ شکر کریں، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ اس کو آج چیلنج کیا، جبکہ ان کی مدت ملازمت میں بھی 3-4 دن رہتے ہیں۔ اگر یہ 29 کے بعد ہوتا ہے جبکہ ایکسٹینشن لے کے وہ بیٹھے تو ایک اور بھی زیادہ بڑی امبیرسمنٹ ہوتی، تو یہ مسئلہ بن سکتا تھا۔ بہت شکریہ، امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ جنرل مشرف کے کیس کی بھی سماعت ہوئی، وہاں بھی دلچسپ صورتحال رہی۔